بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ککو یعنی کوئل کے حوالے سے دلچسپ معلومات آپ کے لیے لائے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہم چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ معلومات کو غور کے ساتھ پورا سنیے گا۔ ککو یعنی کوئل، جس کو کوئل بھی کہتے ہیں اور ککو بھی کہتے ہیں۔ ککو جب یہ بولتا ہے تو ککو ککو کی آواز نکالتا ہے، اس لیے اس کو ککو بھی کہتے ہیں اور اس کو کوئل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ ننھا سا پرندہ 10,000 میل پرواز کرنے والا پرندہ ہے۔ کم ہی لوگوں کو یہ علم ہے کہ کوئل ایک خانہ بدوش پرندہ ہے اور وہ خوراک کی تلاش اور موسموں کی سختیوں سے بچنے کی خاطر ہر سال ہزاروں میل کا سفر طے کرتا ہے۔ یورپ میں یہ ننھا پرندہ افریقہ سے طویل سفر کے بعد وہاں آتا ہے اور سردیاں شروع ہوتے ہی واپسی کی پرواز شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ننھی سی جان ہر سال 10,000 میل سے زیادہ پرواز کرتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہے کہ شمالی امریکہ کے سفر کے لیے یہ پرندہ 4,000 میل کی ایک مسلسل اڑان میں بحر کریبین عبور کرتا ہے۔ کوئل یا ککو کے کئی اقسام ہیں جن کو وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جن کا وزن 15 گرام سے 1.25 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ مختلف اقسام کے پروں کی رنگت بھی مختلف ہوتی ہے، اور کوئل کی نقل مکانی پر نظر رکھنے والے یورپی تحقیقی ادارے B2O کے مطابق کچھ اقسام نقل مکانی نہیں کرتی اور کسی خاص علاقے میں مستقل طور پر رہتی ہیں۔ برطانوی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے جو گزشتہ 1 سال سے کوئل پر تحقیق کر رہی ہے، افریقہ سے برطانیہ پہنچنے والے کوئل کی پرواز کے راستے کی مستند معلومات اکٹھی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس تحقیق کے لیے پہلی بار GPS سے مدد لی گئی ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی پرواز پر نظر رکھ کر ڈیٹا مرتب کیا گیا ہے۔ ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر فل ایٹکنسن کا کہنا ہے کہ اپنی تحقیق کے لیے انہوں نے پچھلے سال مئی میں نورفولک کے علاقے سے 5 نر کوئل پکڑے اور پھر ایک خصوصی چھوٹی GPS کو ان کے بازو کے ساتھ باندھنے کے بعد آزاد کر دیا گیا، جس کے بعد ان کی پرواز کا ریکارڈ مرتب کیا گیا۔ ڈاکٹر ایٹکنسن کا کہنا ہے کہ ان 5 میں سے 2 پرندوں نے، جن کے نام ہم نے رکھے تھے لاسٹر اور کرس رکھے گئے تھے، خزاں کا موسم شروع ہوتے ہی اپنی واپسی کی پرواز شروع کی اور وہ مختلف راستوں سے اٹلی اور اسپین سے گزرتے بحیرہ روم کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے افریقہ کے سرائے اعظم میں داخل ہوئے۔ سردیوں کے آغاز پر ایک برساتی جنگل میں پہنچ گئے۔ پھر جب موسم بدلنا شروع ہوا تو انہوں نے واپسی کے سفر کا آغاز کیا اور مختلف راستوں سے گزرتے اپریل کے آخر میں برطانیہ میں فورنو کے اس علاقے میں پہنچ گئے، جہاں سے 1 سال قبل انہیں پکڑا گیا تھا۔ پرندوں پر ایک اور حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 1995 سے یورپ میں کوئل سمیت پرندوں کی دوسری کئی اقسام کی تعداد مسلسل گھٹ رہی ہے۔ ان میں قمری، فاختہ، بلبل وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق برطانیہ میں ہر سال کوئل کے 10,000 سے 20,000 جوڑے گرمیاں گزارنے آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مادہ کوئل اپنی واپسی کے سفر پر روانگی سے قبل عموماً کوئے کے گھونسلے میں انڈے دیتی ہے، اور کوئے کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئل کے انڈے سہتا ہے اور اس کے بچے پالتا رہا ہے جب وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ انہیں گھونسلے سے باہر پھینک دیتا ہے، مگر تب تک وہ اڑنے کے قابل ہو چکی ہیں، اور پھر گھونسلے سے بے دخل ہوئے کہ چند ہی ہفتوں کے بعد وہ افریقہ کے لیے اپنی پرواز شروع کر دیتے ہیں۔ کوئل کی اقسام اپنے انڈے خود سہتی ہیں اور اپنی بچوں کی پرورش بھی خود کرتی ہیں۔ نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کوئل پرواز کے لیے مختلف راستے اختیار کرتا ہے۔ بالغ پرندے اپنا سفر پہلے شروع کرتے ہیں اور عموماً مارچ کے آخر یا اپریل کی شروع میں برطانیہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جولائی اگست میں ان کی واپسی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ان کے بچوں کی پرواز تقریباً 1 ماہ بعد شروع ہوتی ہے۔ سرائے اعظم عبور کرنے سے پہلے یہ پرندے کچھ عرصہ مغربی افریقہ میں رکتے ہیں اور اپنے قیام کے دوران
معمول سے زیادہ خوراک کھاتے ہیں، جن سے ان کے وزن اور جسم میں توانائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اپنی اسی توانائی کے بل پر وہ سرائے عظم عبور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر فل ایٹکنسن کا کہنا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ غیر معمولی موسمی تبدیلیاں ان کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیق میں شامل پہلا کوئل افریقی ملک کیمرون سے گزرتے ہوئے سخت موسم کے باعث ہلاک ہو گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق کوئل کا اصل وطن افریقہ ہے اور وہ خوراک کی تلاش میں یورپ کا رخ کرتا ہے۔ ڈاکٹر ایٹکنسن نے ٹیلی گراف کے ساتھ اپنے انٹرویو میں موسمیاتی تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان تبدیلیوں کے بعد اس سال فروری کے آخر میں کوئل کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جبکہ ان کی آمد عموماً اپریل اور مئی میں ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نر اور مادہ کوئل کے اعداد کافی مختلف ہیں۔ برطانیہ میں نر پرندوں کی آمد پہلے ہوتی ہے اور وہ گرمیاں گزارنے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں انہیں اپنے لیے اچھے جیون ساتھی ملنے کی توقع ہوتی ہے، جبکہ مادہ پرندوں کی ہفتوں کی بعد وہاں پہنچتے ہیں اور ان کی پرواز کے راستے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ایٹکنسن کی ٹیم مادہ کوئل کی پرواز کے راستوں کا نقشہ بنانے کے لیے اس سال ان پر تحقیق کر رہی ہے۔ یہ تھی جناب ککو اور کوئل کی معلومات، اور یہ اکثر پاکستان اور آزاد جموں کشمیر میں بھی یہ آتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، اور یہ اپنے بخوبی دیکھے ہوں گے اور بولتے ہوئے سنے بھی ہوں گے۔ بالکل یہ چھوٹا سا ننھا سا پرندے ہے اور یہ پرواز کی وجہ سے بے حد مشہور ہے، اور یہ موسموں کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے، یعنی موسموں کی سختیوں سے بچنے کے لیے بالخصوص یہ اتنی لمبی لمبی پرواز کرتا ہے، اور خوراک کی تلاش کی خاطر بھی اپنی لمبی لمبی پرواز کرتا ہے، اور یہ خانہ بدوش پرندہ ہے۔ بالکل اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ملتے ہیں پھر